اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر ہدایت کون دیتا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہلی مشقت ہم نے دیکھی ذی کے صدر، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا شرع صدر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ ڈال رہا تھا۔ بوجھ کیا تھا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا چاہیں، لمبی مدت نہ صحیح، کم از کم اتنی دیر جب ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ 6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ضرور ہے یہ لمبا تھا یا چھوٹا، لیکن بہرحال ایک عرصہ ضرور گزرا۔ اب آپ یہ دیکھیں اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مشقت میں مبتلا تھے، کس وجہ سے پریشان تھے، کون سی چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کس چیز کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو شوق ہے۔ ابتدا تو یہیں سے ہوئی تھی، غم لاحق ہو گیا تھا۔ غم کس چیز کا تھا؟ انسانوں کی گمراہی کا۔ انسان راستہ گم کر بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، نہ یہ سمجھ آتی ہے کس کی طرف رجوع کریں، نہ یہ سمجھ آتی ہے یہ خون ریزیاں کیسے ختم ہوں، نہ یہ سمجھ آتی ہے بچیاں دفن ہونے سے کیسے بچائیں، نہ یہ سمجھ آتی ہے انسانوں کا استحصال کیسے ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کس چیز کا تھا؟ معاشرے کی خرابی اور بربادی کا، معاشی حالات کی خرابی کا، اور سیاسی حالات کی خرابی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کا دکھ تھا کہ وہ مشقت میں ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اور کوئی روشنی نہیں، کوئی روزن، کوئی سراغ نہیں آتا یہاں سے روشنی کی کرن آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر جو بھاری بوجھ تھا، تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، کیا ہم نے اسے اتار نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، انسانیت کو غموں، دکھوں، پریشانیوں، گمراہیوں اور بے راہ رویوں سے نجات دلانے کے لیے آئے، فساد اور بگاڑ سے بچانے کے لیے آئے۔ فساد کہاں تھا؟ انسان کی سوچ میں، اس کی عقیدت میں، اس کے اخلاق میں اور اس کے معاملے میں۔ اگر بگاڑ کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، اگر وہی ماحول ہوتا تو ہم سے کتنی ہی ہستیاں آج یہاں موجود نہ ہوتی، پیدا ہوتے ہی ہماری مائیں ہمیں زندہ کر دیتی۔ آپ ذرا اس ماحول کا اندازہ لگائیں جہاں ایک درد ذہ ڈلیوری پین برداشت کرتی ہوئی ماں کی چارپائی کی پائنتی کی طرف گڑھا کھدا ہوا ہوتا، اگر بیٹا ہو تو اسے اٹھا لے اور بیٹی ہو تو سیدھی اس گڑھے میں چلی جائے۔ یہ دکھ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیسے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دکھ کو محسوس کرنا چاہیں تو اس روایت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی تھی اور میری بیوی نے اس کی پیدائش کو مجھ سے چھپا دیا، کیونکہ باپ کے علم میں آنے کے بعد بچی سے زندگی کا حق چھن جایا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہمسائیوں کی ایک بچی سے مجھے بہت محبت ہو گئی، وہ میرے پاس آتی تو میری بیوی دھوکے میں آ گئی، اس نے سمجھا شاید میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، اس نے مجھے بتا دیا یہ آپ کی بیٹی ہے، اور اس دن سے مجھے غم لاحق ہو گیا کہ یہ زندہ کیوں ہے۔ پھر جس وقت وہ بچی میرے گھر آ گئی مجھ سے مانوس ہو گئی، ایک روز میں اسے انگلی سے لگا کر جنگل کی طرف لے چلا، وہ اپنی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پھر میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا، میں نے گڑھا کھودا اور اپنے ہاتھ سے مٹی بھری کرتی رہی۔ پھر یوں ہوا میں نے گڑھا کھود لیا، اس میں بچی کو بٹھا دیا، میں اس پر پتھر اور مٹی پھینکتا جاتا اور مجھے ابا ابا پکارتی، اور پھر اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔